ایک روز معمول کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں بکریاں چرا رہے تھے۔ دوپہر ہونے کے قریب تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ گھر سے کھانا لے آؤ، میں بکریوں کا خیال رکھتا ہوں۔ چراگاہ میں بنو سعد قبیلے کے دوسرے لڑکے بھی موجود تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے۔ اچانک آسمان سے دو سفید پرندوں کی طرح کے اجسام اڑتے نظر آئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اتر گئے۔ یہ فرشتے تھے، ان کے پاس سونے کی ایک تشتری تھی جس میں برف پڑی ہوئی تھی۔ زمین پر اترتے ہی ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا یہ وہی ہے؟ ہاں یہی ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ماجرا دیکھ کر ڈر گئے اور سہمے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے پیار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ ان کے پاس ایک تیز چھری تھی جس سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چیرا تو اس کے ساتھ کھیلنے والے بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا حلیمہ سعدیہ کے پاس آیا اور ہانپتے ہوئے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور چراگاہ کی طرف چل دی۔ دوسری طرف آسمان سے اترنے والی مخلوق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چیرنے کے بعد اس سے دل نکالا، پھر دل کو چیرا اور اس سے دو سیاہ لوتھڑے نکالتے ہوئے کہا، یہ شیطان کا حصہ ہے، اولے کا ٹھنڈا اور صاف پانی دو۔ آسمانی مخلوق نے دل صاف کرتے ہوئے دوسرے سے کہا، پھر اس نے اولوں کے ٹھنڈے پانی سے دل صاف کیا۔ جب دل اچھی طرح صاف ہو گیا تو وہ بولا، دل کا سکون لاؤ۔ دوسرے نے جلدی سے تسکین قلبی اس کے سامنے کر دی۔ دل صاف کرنے والے نے وہ سکنیت لے کر دل پر چھڑکی، پھر اس نے دل کو سی کر بند کر دیا اور اس پر نبوت کی مہر لگا دی۔ انہوں نے ساری کارروائی کرنے کے بعد دل کو واپس جسم میں اس کی جگہ پر رکھا اور جسم سی کر بند کر دیا۔ ذرا ترازو لاؤ، ایک نے دوسرے سے کہا اور وہ جلدی سے ترازو لے آیا۔ ترازو آ گیا تو ایک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک پلڑے میں کھڑا کیا اور دوسرے سے کہا، مخالف پلڑے میں 10 آدمی بٹھاؤ۔ آسمانی مخلوق نے 10 آدمی بٹھائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہا۔ دوسرے نے پھر کہا، اب 100 آدمی بٹھاؤ۔ 100 آدمی بٹھائے گئے تو بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا، مخالف پلڑے میں 1000 آدمی بٹھاؤ۔ دوسرے نے جلدی جلدی ایسا ہی کیا۔ جب تولنے کے انداز میں انہوں نے ترازو اٹھایا تو وہ پلڑا بھاری تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرے پلڑے میں جبکہ 1000 آدمی تھے وہ ہلکا تھا اور اوپر اٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے ترازو نیچے رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلڑے سے باہر نکالنے والا بولا، اگر انہیں پوری امت کے برابر بھی تولا جائے تو بھی یہ زیادہ وزنی ہوں گے۔ آسمان سے اترنے والی مخلوق نے جلدی جلدی ترازو اٹھایا اور آسمان کی طرف اڑ گئے۔ ادھر حلیمہ سعدیہ بھاگتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حلیمہ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا اور چہرہ اترا جا رہا ہے۔ وہ بہت خوف زدہ معلوم ہو رہے تھے۔ حلیمہ نے جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، انہیں سینے سے لگایا اور جی بھر کر پیار کیا۔ اس واقعے نے حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اب وہ فکر مند رہنے لگے تھے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی اور حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اللہ نہ کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو وہ عبد المطلب اور بی بی آمنہ کو کیا جواب دیں گے۔ یوں ایک رات لیٹے لیٹے حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ چھوڑ آنا چاہیے۔ اگلی صبح اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس نے مجھے ڈرا دیا ہے، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ماں اور دادا کے سپرد کرائیں۔ حارث نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر ایسا کوئی واقعہ پیش ہو جائے۔ حلیمہ نے کہا، اس دن سے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ اس کی ماں کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ اگلے روز ہی حارث اور حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور مکہ چھوڑ آئے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بچپن کے دن گزارنے لگے۔ جب آپ 6 سال کی عمر کے ہوئے تو بی بی آمنہ نے اپنے شوہر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی قبر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنے سسر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس آئیں اور انہیں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنا چاہتی ہیں۔ عبد المطلب نے رخت سفر باندھا اور ان کے ساتھ چل دیے۔ بی بی آمنہ نے اپنے 6 سالہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خادمہ ام ایمن کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے سفر کر کے اس جگہ پہنچا جہاں حضرت عبداللہ دفن تھے۔ عبد المطلب اپنے جوان بیٹے، آمنہ اپنے شوہر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی جدائی پر غمگین تھے۔ انہوں نے 1 ماہ تک وہیں قیام کیا اور پھر مدینہ کی طرف واپس آنے لگے۔ مکہ کی جانب چلتے چلتے یہ قافلہ ابوا کے مقام پر پہنچا تو اچانک بی بی آمنہ بیمار پڑ گئیں۔ بیماری اتنی بڑھی کہ انہیں وہاں کئی روز تک رکنا پڑا۔ بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور بی بی آمنہ وہیں پر وفات پا گئیں۔ 6 سال کی عمر میں ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی ان سے جدا ہو گئیں۔ بچپن ہی میں ماں باپ سے محروم ہونے کی وجہ سے عبد المطلب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی آغوش میں آئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ماں کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ ماں کی جدائی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لیا۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ہر طرح سے خوش رکھنے اور ماں باپ کا پیار دینے کی بھرپور کوشش کی۔ عبد المطلب دن رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے پلاتے۔ اپنی خادمہ ام ایمن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہداشت کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر جاتے تو عبد المطلب کچھ دیر بعد ہی پریشان ہو جاتے، خود باہر نکلتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے۔ کبھی کبھار جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کھیلتے دور نکل جاتے تو گھر آ کر عبد المطلب ام ایمن کو کہتے کہ آج میں اسے صدرہ سے واپس لایا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 7 سال تھی، جبکہ عبد المطلب 108 سال کے ہو چکے تھے، لیکن وہ اس عمر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتے اور انہیں مکہ کے سرداروں کے مجلس میں بھی ساتھ ہی لے جاتے۔ الندوہ مکہ میں وہ جگہ تھی جہاں مکہ کے سردار آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ کسی اجلاس میں شریک ہوتے تو ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے۔ الندوہ میں ہونے والے اجلاس کے شرکاء کے لیے لازمی تھا کہ آدمی سردار ہو اور اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کی عمر میں ہی عبد المطلب کے پہلو میں بیٹھے۔ الندوہ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ پہل تو الندوہ کے ممبر سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس میں آنے سے عبد المطلب سے اعتراض کیا، لیکن جب انہوں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور ان کے اٹھنے بیٹھنے اور بولنے کے آداب دیکھے تو ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے اور بیٹیوں کی تعداد 6 تھی۔ پھر ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں تو آگے ان کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے اور نواسے بھی ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے بیٹھنے کی خاص جگہ اور بستر پر بیٹھ سکیں۔ ان کی خاص جگہ پر بیٹھنا تو دور کی بات، لوگ ان کے برابر بیٹھنا بھی گستاخی سمجھتے تھے، لیکن عبد المطلب جب بھی خاندان کی مجلس میں بیٹھتے یا شام کو اپنے بستر پر آتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر بٹھاتے۔ کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے مقابل آ کر بیٹھتے تو ان کے چچا ان کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے، مگر عبد المطلب دیکھتے تو کہتے چھوڑ دو، اسے بیٹھنے دو، یہ بڑی منزلت والا ہے۔ عبد المطلب انہیں آگے بڑھ کر اٹھا لیتے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ دادا کی محبت اور شفقت کے سائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 2 سال ہی گزارے تھے کہ عبد المطلب بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادا سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ فوت ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، حتیٰ کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو وہ لوگوں کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ عبد المطلب کی وفات سے چند روز قبل شام کا وقت تھا اور حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ دادا کے برابر اس کے لاڈلے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ اچانک ایک خادم نے اطلاع دی کہ بنو مدلج قبیلہ کے کچھ قیافہ شناس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
عبد المطلب نے کہا انہیں یہیں بلا لو۔ اجازت ملنے پر وہ قیافہ شناس اندر آ گئے۔ ان کے درمیان باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کچھ دیر تک غور سے دیکھنے کے بعد بولا، عبد المطلب اس بچے کی اچھی طرح حفاظت کرنا، مقام ابراہیم علیہ السلام میں جو پیر کا نشان ہے وہ اس بچے کے پاؤں سے ملتا ہے۔ قیافہ شناس کا اشارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھا۔ عبد المطلب نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے، پھر اپنے قریب بیٹھے اور اپنے بیٹے ابو طالب سے کہنے لگے، ابو طالب سنا کچھ تو نے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرنا۔ اس واقعے کو گزرے چند روز ہی ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور پرورش کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لے لی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پرورش کی اور انہیں ہر طرح کا سکھ چین فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے باپ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی پرورش میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مکہ کے حالات تنگ ہو گئے۔ کئی سالوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ قحط سالی اتنی بڑھی کہ بچے بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے بالآخر مشورہ کیا کہ سب کو مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنی چاہیے تاکہ بارش کی وجہ سے زمین سیراب ہو اور کھانے کی اشیاء کی فراوانی ہو۔ چنانچہ طے شدہ دن مکے کے سارے لوگ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ ابو طالب بھی اپنے ننھے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے خانہ کعبہ کے پاس چلے آئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگ رہے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑا کیا اور صاف آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا، اپنے اللہ سے بارش کی دعا مانگو۔ چچا کے کہنے پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ صاف شفاف آسمان پر کالے بادلوں کی ٹکڑیاں جمع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے پورے آسمان کو گھیرے میں لے لیا اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ کھلے میدان پانی سے بھر گئے اور کھیت جنگل سرسبز و شاداب ہو گئے۔ ابو طالب بھتیجے کی اس دعا پر اتنے خوش ہوئے کہ خوشی سے نہال ہو کر بولے، وہ روشن چہرے والا ہے، اس کے چہرے کی وجہ سے اللہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے لیے پناہ کی جگہ ہے اور بے کسوں کا سہارا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی طرح ابو طالب نے بھی اپنی آنکھوں سے بہت سے اللہ کی رحمتوں کے نزول کے ایسے مناظر دیکھے۔ ابو طالب کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانا ختم ہو جاتا، حالانکہ ابھی وہ سیر بھی نہ ہو پاتے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے تب سے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں شام کا سفر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں کیا تھا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس طرح کی مزید اسلامی کہانی اور قصص الانبیاء کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نیو خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔